تهوي الأفئدة إليك ويطوف القلب حواليك بقلوب الناس حنانيك يا عبق الوحي المنشور يا عبق الوحي المنشور. زورتك هناء وسرور واسمك في قلبي محفور صغته حروف من نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کا میڈیا ہاؤس پیش کر رہا ہے حج و عمرہ قدم با قدم، جس میں آپ کو سکھایا جائے گا عمرہ اور حج کا تفصیلی طریقہ آغاز سفر سے انتہائی سفر تک انشاءاللہ. ناظرین، اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ حج و عمرہ کے اعمال کو مختصر اور آسان انداز میں بیان کریں تاکہ آپ عبادت کے مقامات، ہر عمل کی ابتدا اور انتہا اور مناسک حج کے اہم مراحل سے واقف ہو سکیں. اسی طرح آپ حج بیت اللہ کے اہم مقامات طواف، سعی، منی، عرفات اور مزدلفہ کا قیام اور اس کے روحانی مناظر کا بھی اجمالی تعارف حاصل کر سکیں. حج کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حج مبرور کی جزا صرف اور صرف جنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور کوئی فحاشی گناہ کا کام نہ کیا تو وہ اسی دن والی حالت میں لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرے جتنا کہ عرفہ والے دن آزاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں پر ان حاجیوں کے ذریعے فخر کرتا ہے، پھر فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. حج مبرور کیا ہے؟ جو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے، جو ہر قسم کی غلطی سے پاک ہو، جس کے بعد انسان گناہوں سے ہر ممکن اجتناب کرے. حج کے سفر سے پہلے کیا کریں؟ اخلاص نیت، گزشتہ تمام گناہوں سے توبہ، حقوق کی ادائیگی و معافی، تمام قرضوں کی ادائیگی، اس بات کا اطمینان کرنا کہ حج کے اخراجات حلال آمدنی سے ہیں، حج اور عمرہ کے طریقہ کار سے مکمل آگاہی، قرآن و حدیث سے چند دعائیں عربی میں یاد کرنا. حج کے ایام: 8 ذی الحجہ یوم ترویہ، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، 10 ذی الحجہ یوم النحر، 11 ذی الحجہ ایام تشریق کا پہلا دن، 12 ذی الحجہ ایام تشریق کا دوسرا دن، 13 ذی الحجہ ایام تشریق کا تیسرا دن. حج کی اقسام. حج 3 طرح کا ہوتا ہے: حج تمتع، حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا اور پھر حج کرنا; حج قران، حج اور عمرہ ایک ساتھ ایک ہی احرام میں ادا کرنا; حج افراد، صرف حج کی نیت کرنا. طریقہ عمرہ. عمرہ کے اعمال: میقات سے احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا، طواف، سعی اور بال منڈوانا. سفر عمرہ کی تیاری. دعائے سفر پڑھ کر اپنے سفر کا آغاز کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال. میقات پہنچ کر احرام باندھیں. واضح رہے کہ میقات 5 ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے قرن منازل اور اہل یمن کے لیے یلملم کو میقات مقرر کیا. سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے
کہ عراق والوں کے لیے ذات عرق کو میقات مقرر کیا گیا۔ اگر آپ میقات کے باہر سے آ رہے ہوں تو میقات سے گزرنے سے پہلے احرام باندھ لیں اور نیت کر لیں۔ اگر آپ میقات کے اندر ہوں اور حرم مکہ سے باہر ہوں تو جہاں سے عمرہ کی نیت کریں وہیں سے احرام باندھ لیں۔ اگر آپ حرم مکہ میں ہوں تو حرم سے باہر آ کر عمرے کا احرام پہنیں، میقات سے احرام باندھیں۔ لیکن اگر جہاز پر سوار ہوتے وقت معلوم ہو کہ میقات جہاز ہی میں گزرے گا تو احرام کا کپڑا جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ہی باندھ لیں اور جہاز میں جب میقات سے گزر ہو نیت کر لیں۔ احرام، میقات سے غسل کر کے احرام باندھ لیں۔ احرام کا لباس پہننے کے بعد اگر نماز کا وقت تھا تو فرض نماز ادا کریں، اور اگر مسجد میں موجود تھے تو تحیۃ المسجد پڑھ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد احرام باندھا تھا۔ نیت اور تلبیہ۔ احرام صرف چادریں پہن لینے کا نام نہیں بلکہ احرام نیت کو کہتے ہیں۔ عمرے کی نیت کریں اور یہ الفاظ کہیں: لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ میں عمرے کی نیت کر کے حاضر ہوں۔ اب نیت کرنے کے بعد آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ تلبیہ، نیت کرنے کے بعد بلند آواز سے صرف مرد حضرات تلبیہ پڑھیں، خواتین بالکل آہستہ الفاظ میں پڑھیں۔ تلبیہ کے الفاظ: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کعبے کو دیکھنے تک تلبیہ پڑھنا جاری رکھیں۔ خاص طور پر ان مواقع پر تلبیہ ضرور پڑھیں۔ سفر کے دوران، کسی چڑھائی یا اترائی کے وقت، کسی اور قافلے سے ملتے وقت، فرض نمازوں کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے افضل حج وہ ہے جس میں خوب زور سے تلبیہ پڑھا جائے اور قربانی کی جائے۔ تلبیہ پڑھنا مسنون ہے لیکن بعض علماء نے اسے واجب بھی قرار دیا ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تنبیہ: باجماعت تلبیہ پڑھنا کہ ایک شخص پڑھائے اور باقی اس کے پیچھے پڑھیں، یہ بدعت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ احرام کی پابندیاں۔ نیت اور تلبیہ کے بعد ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ احرام کی ممنوعات کا خیال رکھیں۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے حالت احرام میں ممنوع ہیں، مثلاً خوشبو لگانا، بال کاٹنا، ناخن تراشنا، سر ڈھانپنا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، پاؤں ڈھانپنا۔ عورت کے لیے خاص پابندیاں: چہرہ ڈھانپنا اور دستانے پہننا۔ اس مرحلے میں کثرت سے تلبیہ پڑھنا مستحب ہے اور اس کی مدت اس وقت تک رہتی ہے جب تک مکہ مکرمہ نظر نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال قبول فرمائے۔ حالت احرام میں جائز امور: چھتری یا کسی اور سائیدار چیز سے سایہ حاصل کرنا، سر پر سامان رکھنا، احرام کی چادر بدلنا، ایسے جوتے پہننا جو ٹخنوں کو نہ ڈھکیں۔ مسجد حرام کی جانب روانگی: مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ طواف قدوم: مسجد حرام میں داخلے کے بعد سیدھے بیت اللہ میں حجر اسود کی طرف جائیے اور اس کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کہیے۔ اب اسے ہاتھ سے چھوئیں اور بوسہ دیں۔ اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو صرف چھو لیں اور اپنے ہاتھ کو چوم لیں۔ اگر چھو بھی نہیں سکتے تو صرف دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں اور ہاتھ کو نہ چومیں اور تکبیر کہیے۔ حجر اسود کو چھونے کی فضیلت: عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پتھر کو قیامت کے دن زندہ کرے گا، اس کی آنکھیں ہوں گی اور زبان ہوگی، یہ ہر اس شخص کے لیے گواہی دے گا جس نے اسے ایمان کے ساتھ چھوا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ طواف قدوم: قدوم کا مطلب ہے آنا، یہ وہ پہلا طواف ہے جو مکہ پہنچ کر کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے گرد طواف: حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، بیت اللہ کو اپنے الٹے ہاتھ کی طرف رکھ کر کیا جاتا ہے۔
ہر چکر حجر اسود پر ختم ہوتا ہے۔ طواف کے 7 چکر ہیں۔ استباع صرف مرد حضرات کے لیے۔ احرام کو سیدھے کندھے کے نیچے سے نکال کر الٹے کندھے پر رکھنا، یہ صرف طواف قدوم کے 7 چکروں میں ہے۔ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو کندھا ڈھک لیں، کیونکہ نماز میں دونوں کندھوں کا ڈھکنا واجب ہے۔ استباع سنت ہے، واجب نہیں۔ رمل یعنی بھاگنے اور تیز چلنے کے درمیان والی رفتار سے چلنا، یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے۔ کندھے اچک اچک کر چلنا۔ رمل طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں ہے۔ رمل کرنا سنت ہے۔ اگر رش کی وجہ سے رمل کرنا ممکن نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ طواف کے چکروں کے لیے خاص دعائیں نہیں ہیں، بلکہ جو دعا یاد ہو وہی پڑھیں۔ البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اونچی آواز میں یا باجماعت دعائیں پڑھنا غلط ہے، اور اس سے دیگر طواف کرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ طواف مکمل ہونے کے بعد یہ آیت پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف جائیے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھیں اور 2 رکعت ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ صفا مروہ کی سعی۔ طواف مکمل کرنے کے بعد زمزم پئیں، پھر صفا پہاڑی کی طرف چلے جائیں، پھر صفا پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہوں، 3 دفعہ اللہ اکبر کہیں، پھر یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر دعا کریں، اس طرح 3 دفعہ کریں: ذکر، دعا، ذکر، دعا اور ذکر۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چل پڑیں۔ جہاں سبز لائٹیں آ جائیں وہاں دوڑ لگائیں۔ ان لائٹوں کے درمیان یہ دوڑ صرف مرد حضرات کے لیے ہے۔ اسی طرح جب مروہ پر پہنچیں وہاں وہی عمل دہرائیے جو صفا پر کیا تھا، صرف آیت نہیں پڑھنی۔ یہاں پر ذکر اور دعا کے بعد صفا کی طرف واپسی چل پڑیں۔ اسی طرح 7 چکر مکمل کریں، اور ہر چکر میں دونوں پہاڑیوں پر ذکر و دعا مسنون ہے۔ بال منڈوانا۔ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہوں تو سعی کے بعد بال منڈوا لیں، اور اگر حج قران کر رہے ہوں تو سعی کرنے کے بعد احرام میں ہی رہیں۔ بال آپ نے پھر 10 تاریخ کو منڈوانے ہیں۔ بال منڈوانے کی زیادہ فضیلت ہے، البتہ چھوٹے کروانا بھی صحیح ہے۔ اگر آپ نے حج کے بالکل قریب عمرہ کیا ہو تو بال چھوٹے کرا لیں تاکہ حج میں منڈوا سکیں۔ خواتین اپنی چٹیا کے آخر سے تھوڑے سے بال کاٹ لیں۔ آغاز حج۔ اگر آپ میقات کے باہر سے آ رہے ہوں تو میقات سے گزرنے سے پہلے احرام باندھ لیں۔ اگر آپ میقات کے اندر ہوں اور حرم مکہ سے باہر ہوں تو جہاں سے حج کی نیت کریں وہیں سے احرام باندھ لیں۔ اگر آپ حرم مکہ میں ہوں تو اپنی رہائش سے ہی حج کا احرام باندھیں۔ اپنے حج کے احرام کے لیے وہی کریں جو عمرہ کے احرام کے لیے کیا تھا، اور یہ الفاظ کہیں: لبیک اللہم حجن۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ تلبیہ اس وقت تک کہتے رہیے جب تک 10 ذی الحج کو رمی نہ کر لیں۔ 8 ذی الحج منا۔ یوم ترویہ کی صبح کو منا جائیے، زوال تک وہاں پہنچ جائیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر منا میں ہی ادا کریں۔ 4 رکعتوں والی نماز کو قصر پڑھیں۔ منا میں 9 کی رات گزارنا مسنون ہے، واجب نہیں۔ خود کو اگلے دن کے لیے تیار کریں جو کہ حج کا سب سے عظیم دن ہے، یوم عرفہ۔ مسجد خیف میں نماز ادا کریں جہاں 70 انبیاء نے نماز ادا کی ہے۔ 9 ذی الحج عرفات کی جانب۔ سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کی جانب چلیں اور تلبیہ یا تکبیر کہتے رہیں۔ صرف انتہائی ضرورت کا سامان ساتھ رکھیں، باقی سامان اپنے خیمے میں چھوڑ دیں۔ کوشش کریں کہ زوال ہونے سے پہلے عرفات پہنچ جائیں۔ وقوف عرفہ۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت پر قصر اور جمع کر کے ادا کریں۔ نمازیں ادا کرنے کے بعد دعا میں مصروف ہو جائیں۔
ضروری نہیں کہ دعا کھڑے ہو کر ہی کی جائے، بلکہ بیٹھ کر اور لیٹ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے نماز مسجد نمرہ میں ادا کی ہے تو یہ خیال رکھیں کہ پوری مسجد نمرہ عرفات میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کا کچھ حصہ عرفات میں ہے۔ لہٰذا نمازیں ادا کرنے کے بعد یہ یقین کر لیں کہ آپ عرفات والے حصے میں ہیں۔ عرفات سے روانگی۔ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں۔ 9 ذی الحج مغرب کے بعد مزدلفہ، مغرب عشاء قصر اور جمع کر کے ادا کریں۔ مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے، لہذا جو شخص مزدلفہ میں رات نہ گزار سکے اس پر فدیہ ہے۔ عورتیں، بچے اور وہ افراد جو ان کے ساتھ ہیں وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے منی جا سکتے ہیں۔ 10 ذی الحج مزدلفہ، فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام کے پاس ذکر و اذکار کریں۔ سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہو جائیں۔ 10 ذی الحج منی۔ 10 ذی الحج کو آپ صرف جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے، تکبیر پڑھتے ہوئے کنکریاں ماریں۔ قربانی کے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ اب بینک سے کوپن خرید کر توکیل کر دی جائے۔ بال منڈوانے کی فضیلت زیادہ ہے۔ اگر آپ بال چھوٹے کروا رہے ہیں تو مکمل سر کے بال چھوٹے کروائیں، کسی خاص جگہ سے نہیں۔ عورتیں اپنی چٹیا کے آخری حصے سے تھوڑے سے بال کاٹ لیں۔ بال کٹوانے کے بعد نہا لیں اور احرام کی چادریں اتار کر سادہ کپڑے پہن لیں۔ رمی کرنے اور بال کٹوانے کے بعد احرام میں ممنوع امور حلال ہو جاتے ہیں سوائے ہم بستری کے۔ رمی، قربانی اور بال کٹوانے میں اگر کوئی کام آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ طواف افاضہ، نہانے اور کپڑے پہننے کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوں اور طواف افاضہ کریں۔ بہت زیادہ رش ہونے کی صورت میں آپ طواف افاضہ یعنی طواف زیارت کو 13 ذی الحج تک مؤخر کر سکتے ہیں۔ طواف افاضہ کا وہی طریقہ ہے جو عام طواف کا ہے۔ سعی، اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو طواف افاضہ کے بعد سعی کریں۔ اگر حج قران یا حج افراد ہے اور طواف قدوم کے ساتھ سعی نہیں کی تو طواف افاضہ کے بعد سعی کر لیں۔ طواف افاضہ اور سعی کرنے کے بعد غروب آفتاب تک منی واپس تشریف لے آئیں اور رات منی میں گزاریں۔ 11، 12، 13 ذی الحج ایام تشریق۔ 11، 12 اور 13 ذی الحج کی راتیں منی میں گزارنی ہیں۔ ایام تشریق کی راتیں منی میں گزارنا واجب ہے۔ ایام تشریق کے دیگر اعمال: تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے۔ رمی کا وقت زوال سے لے کر مغرب تک ہے۔ اگر اس وقت میں نہ کر سکیں تو اگلے دن فجر تک رمی کی جا سکتی ہے۔ ضروری ہدایت: اگر آپ چاہیں تو 12 ذی الحج کو زوال کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد منی سے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مغرب ہونے سے پہلے منی سے نکل جائیں۔ اگر مغرب منی میں ہی ہو گئی تو منی میں رات گزارنا اور اگلے دن کنکریاں مارنا واجب ہے۔ 13 کی رات منی میں گزاری تو 13 کے دن زوال کے بعد کنکریاں مارنا کے بعد منی چھوڑ دیں۔ طواف وداع: حج مکمل ہونے کے بعد حرم مکہ سے نکلنے سے پہلے آخری کام طواف وداع کرنا ہے، جو کہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر طواف وداع کیے حرم مکہ سے نکل جائے تو وہ واپس آئے اور طواف کرے، اس پر کوئی فدیہ نہیں۔ اگر واپس نہ آیا تو فدیہ دے گا۔ تنبیہ: اگر عورت ایام کی حالت میں ہو تو اس پر طواف وداع واجب نہیں۔ حج کے واجبات: احرام، نیت، وقوف عرفہ، طواف زیارت اور صفا مروہ کی سعی۔ احرام میقات سے، وقوف عرفہ مغرب تک، مزدلفہ میں رات گزارنا، رمی جمرات ترتیب کے ساتھ، بال منڈوانا، ایام تشریق میں رات منی میں گزارنا اور طواف وداع۔